السلام علیکم۔ اسلام کے مطابق گھر کے اخراجات کیسے چلائے جائیں؟ اسلام میں گھریلو اخراجات کا انتظام کئی اصولوں پر مبنی ہے جو ذمہ داری، اعتدال اور اپنے اعمال پر غور و فکر پر زور دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اخراجات کے انتظام کے لیے کچھ اہم اصول یہ ہیں۔ زکوٰۃ۔ جب گھر کے اخراجات کی بات آتی ہے تو زکوٰۃ دینا اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ کم خوش نصیبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے مال میں سے ایک لازمی سالانہ عطیہ ہے۔ احتیاط۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کا خیال رکھے اور فضول خرچی سے اجتناب کرے۔ روز مرہ کے اخراجات میں احتیاط اور تحمل سے کام لینے کی اسلام میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ حلال آمدنی۔ حلال آمدنی سے خرچ کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ حرام کمائی کو اخراجات کے لیے استعمال کرنا حرام ہے اور اس سے کسی کے مال میں برکت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ متناسب خرچ۔ اسلام میں ضروریات کے مطابق خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ کسی کو فضول خرچی یا بدبختی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اخراجات کے لیے متوازن اور متناسب نقطہ نظر برقرار رکھنا چاہیے۔ قرضوں کا انتظام۔ اسلام قرض دینے یا قرض لینے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ذمہ دارانہ قرض کے انتظام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اسے بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ مشترکہ ذمہ داری۔ اسلام میں گھر کے اخراجات کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شوہر اپنے خاندان کی مالی فلاح و بہبود کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر بیویاں بھی اخراجات کے انتظام میں کردار ادا کرتی ہیں۔ نیت کا اخلاص۔ خلوص نیت کرنا اور گھر کے اخراجات کا انتظام کرنے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے اور خالص دل کے ساتھ خاندانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا کسی کے اعمال کی قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنے گھریلو اخراجات کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتا ہے، مالی استحکام کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ان کے اعمال ذمہ داری، اعتدال اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک بٹن دبائیں، ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کنیکٹ نوشی۔